الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ پر ایمان اور اس کے بنیادی تقاضوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث جبرائیل میں جس پہلی چیز پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ آج کی نشست میں ہم اللہ پر ایمان اور اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اللہ پر ایمان سے مراد ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور اسی بات کا انسان کا دل تصدیق کرے، اسے ایمان کہا گیا ہے۔ جب ہم ایمان کے بنیادی تقاضوں کی بات کریں تو وہ تین ہیں: محبت الہی، اطاعت الہی اور توکل علی اللہ۔ ان پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ ان سے مراد کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم محبت الہی اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور محبت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت کا انسان کے دل میں جاگزیں ہونا ہے، اور یہ اللہ پر ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پر نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اہل ایمان کو اپنی ذات سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اہل ایمان کی صفت کو بیان کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سورہ البقرہ کی 165 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ علماء اور عرفاء نے بیان کیا ہے کہ جب محبت شدید ہو جائے تو اسے شدید محبت بھی کہتے ہیں، اور بعد نے اسے عشق کا نام بھی دیا ہے۔ گویا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب اہل ایمان کو اپنے مولا سے شدید محبت ہو جائے تو یہ ایمان کا وہ پہلا بنیادی تقاضا ہے جسے انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے تو پھر وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اسے اللہ رب العزت کی ذات کے جلوے اور اس کی صفات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اہل ایمان میں سے جن کو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت بھی اللہ کی خاطر، کسی کو کوئی چیز عنایت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، اور کسی کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر۔ سنن نسائی، اور یہاں پر جو حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سنن ابی داؤد کا ٹیکسٹ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کی اور دشمنی رکھی، اور اللہ کے لیے کسی کو دیا اور یا نہ دیا، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ گویا اللہ رب العزت جب انسان کی ترجیح اول بنتا ہے، the topmost and the first priority of a mu'min and a believer is Allah subhanahu wa ta'ala، اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر وقت اپنے اللہ کے نام کو ذکر کرتا رہتا ہے، الاپتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی اس خوبی کو بھی بیان کیا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو کر رہ جاؤ۔ تو اللہ کا ہونا اس سے مراد کیا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس پر عمل کیا، اور آپ کا
بیان قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ خدا کی خاطر ہے۔ تو جب انسان کا جینا، مرنا، قربانی، ہر عمل خدا کی خاطر ہو جاتی ہے تو یہ اللہ پر ایمان اور اللہ سے محبت کی ایک بڑی اہم شرط پوری ہو جاتی۔ جب انسان کو اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے، میں نے عرض کیا اسے عشق کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور عرفاء نے بیان کیا کہ جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو پھر ہر طرف سے توجہ ہٹا کر وہ اپنے محبوب اور معشوق کی رضا کا متلاشی رہتا ہے۔ ایک مقولہ بیان کیا گیا کہ العشق نار یحرق ما سوی المحبوب، کہ عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔